پاکستانی فری لانسر کا کیا مستقبل ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2023 کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ نمبر 1 کنٹری جو پاکستان تھا، جس کے باشندوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، وہ یورپ اور دیگر دنیا کے ممالک میں جا بسے۔ وجوہات ملک میں ملکی حالات ہیں، بجلی کا نہ ہونا، گیس کا نہ ہونا، دیگر اور بہت ساری بے پناہ مہنگائی اور وجوہات شامل ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستانی جو ہے بہتر مستقبل کی تلاش میں دنیا کے دیگر ممالک میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن نہیں ہوگی کہ پاکستان کیوں نمبر 1 ہوا۔ دنیا کے دیگر 10 ممالک میں انڈیا بھی شامل ہے۔ چائنا کی آپ مثال لے لیں، وہ کتنا ایڈوانس ملک ہے، لیکن اس کے باشندے بھی، ترکی ہے، دیگر ممالک میں جا بسے، لیکن پاکستان اس حوالے سے نمبر 1 آ گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب پاکستانیوں کی بڑی تعداد اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتی، بلکہ بہتر فیوچر اور مستقبل کے لیے دبئی، مشرق وسطیٰ، سعودی عربیہ، قطر، اسی طرح یورپ میں UK، فرانس، اٹلی، لکسمبرگ، امریکہ اور کینیڈا جانا چاہتی ہے۔ تو صورتحال کا اگر تھوڑا سا ڈیپ جائزہ لیں تو اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند دنوں میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال رہی، وہاں پر سب سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ فری لانسرز نے فیس کی، جن کے $300 ملین سے لے کے $500 ملین کا نقصان ہوا۔ پاکستان کی IT انڈسٹری کی جو برآمدات تھیں وہ شدید متاثر ہوئی۔ فری لانسر اپنے آرڈر وقت پر ڈیلیور نہیں کر سکے، نئے کلائنٹ حاصل نہیں کر سکے۔ جس ملک میں واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب اور اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہ چلیں، وہاں پر عام آدمی اکتا جاتا ہے۔ تو جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دن رات ہم نے لگا کر UK سے، USA سے، کینیڈا سے ایک کلائنٹ لیا، جس کو ہم نے گرافک ڈیزائننگ کر کے دینی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے دینی ہے، لوگو ڈیزائن کرنے ہیں۔ اگر یہ انٹرنیٹ مجھے پاکستان میں بار بار VPN لگا کے چلانا پڑا تو پھر تو میری لوکیشن چینج ہو جائے گی۔ ایک دن میں کبھی میری لوکیشن سنگاپور آئے گی، کبھی جرمنی آئے گی، کبھی امریکہ آئے گی، تو پھر باہر بیٹھا کلائنٹ مجھے کیوں کام دے گا؟ پاکستان میں آپ کی ID لاہور کی بنی ہوئی ہے اور آپ کی لوکیشن سنگاپور میں شو ہو رہی ہے، 2 گھنٹے بعد آپ کی وہی لوکیشن جرمنی میں چلی جاتی ہے، تو پھر کلائنٹ آپ کو کیسے ڈھونڈے گا؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کو فری لانسر بڑے بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہ پاکستان میں شاید آنے والے چند سالوں میں بھی 5G ٹیکنالوجی نہ آئے، جبکہ ساؤتھ کوریا، جاپان، ترکی اور دیگر ممالک جو بڑی کامیابی سے 5G ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اب وہ 6G ٹیکنالوجی کا سوچ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیوں ہر چیز کو ریورس گیئر لگا ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، سردیوں میں گیس کا مسئلہ اپنی شدت پہ ہے، مہنگائی اپنی عروج پہ ہے، اور ایک آخری چیز جو عوام کے لیے بہت بڑا سہارا آپ کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ تھا، وہ بھی اب آہستہ آہستہ سلو ہونا شروع ہو گیا، یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کام نہیں کر رہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستانی فری لانسر کا کیا مستقبل ہوگا، یہ ویڈیو میں دیکھ کر آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اور فری لانسر تو بہت بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ وہ اپنی IT انڈسٹری، جس کی ایکسپورٹ سالانہ $3 بلین ہے، اگر اسے $100 بلین تک ہم نے لے جانا ہے، تو ہمیں ملک میں 5G انٹرنیٹ کو لانا ہوگا، ہمیں فری لانسرز کو سہولیات دینی ہوں گی، ہم نے فری لانسرز کی انکم کو جو ہے وہ ٹیکس فری کرنا ہوگا، ہم نے ملک میں فیس بک کی مونیٹائزیشن لانی ہوگی، ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن لانی ہوگی، دیگر ایسے پلیٹ فارم جیسے پاکستان میں پے پال کی سروسز نہیں ہے۔ پے پال ایک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہے کہ جب فری لانسر کسی کو کام کر کے دیتے ہیں تو وہ اپنی پھر رقم جو ہے وہ پے پال کے ذریعے وصول کرتے ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جس میں پاکستان گورنمنٹ نے جو ہے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور پاکستانی عوام کو جو ہے ان ایشوز کو ٹاپ ٹرینڈ بنانا چاہیے۔ ہم ٹویٹر پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ جا کر جو ٹاپ ٹرینڈ بناتے ہیں، کیا وہ ہمارے حقیقی مسائل کی عکاسی کرتا ہے؟ پاکستان آج جن فائنینشیل
کرائسس کا شکار ہے، جس کے لیے ہم کبھی IMF سے $2 ارب کبھی $5 ارب لون لیتے ہیں، اگر ہم اپنی IT کی ایکسپورٹ کو بڑھا لیں تو ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ اگر ہم فری لانسرز کو سہولیات دے دیں تو وہی ہمیں ملک میں سالانہ $بلین لا کر دے سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ صرف حکومتی سطح پر یا فری لانسر کے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج ہر انسان کی بنیادی انفارمیشن کا ذریعہ ہے۔ آپ یہیں پر اپنی ڈیجیٹل بینکاری کر رہے ہیں، کسی نے شاپیفائی کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، کوئی امیزون پہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بلاگنگ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیلپ لے رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سرجنز، الغرض کے ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کی فیسلٹی اسپیشل طور پہ فری لانسرز کو نہیں دیں گے تو یاد رکھیے کہ فری لانسنگ کے حوالے سے پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی مارکیٹ ہے، جہاں پر بے شمار فری لانسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بلاگنگ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے، کوئی گرافک ڈیزائنر ہے، کوئی لوگو میکر ہے۔ یہ وہ سروسز ہیں اور یہ وہ فری لانسر ہیں جو اپنے باس خود ہیں، جو خود انٹرنیٹ پہ اپنا کام کے آورز سیٹ کرتے ہیں، خود کام کرتے ہیں اور پھر سیلف میڈ ارننگ بناتے ہیں۔ اگر انہیں انٹرنیٹ ہی بند ملے تو وہ کیا خاک کمائی کریں گے؟ تو اس کا جو فیوچر ہے ہم کنکلوژن میں کہہ سکتے ہیں کہ اتنا برائٹ نہیں ہے۔ ہمیں بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ انٹرنیٹ 5G جیسا فاسٹ انٹرنیٹ لانا ہوگا، ملک میں 5G سپورٹڈ ہینڈ سیٹ لانے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنیٹ کی بندش جو کبھی 23 مارچ پہ ہے، جو کبھی محرم الحرام کے درمیان ہے، اور دیگر ایسے اوکیزنز ہیں جن پر انٹرنیٹ کی بندش آ جاتی ہے، تو اس سے نہ صرف کمپنیوں کو سالانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے بلکہ پاکستانی عوام کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی دنیا کی چوتھی فری لانسنگ بڑی مارکیٹ کو بچانا ہے، ہم نے اپنی IT کی ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے، تو پھر پاکستان میں ہمیں 5G جیسا فاسٹ انٹرنیٹ لانا ہوگا۔ آج جو انٹرنیٹ کے جتنے مسائل آپ نے سنے ان کو ختم کرنا ہوگا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مونیٹائزیشن کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی عوام کا معیار زندگی بہتر ہو، وہ US ڈالرز میں کمائی کر سکیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل کے آپشن کو پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ نفیل خان موٹیویشنل سپیکر، لائف کوچ اور ٹرینر کو دیجئے اجازت۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔